یہ مولوی نہیں، موقع پرست کا نیا ایڈیشن ہے۔ چند سکولوں میں بیچ دیا ایمان کا کمیشن ہے، زبان پر دین دل میں غداری کی چمک۔ یہ وہی لوگ ہیں جن سے امت پریشان اور دشمن خوش ہے۔ دوستو، اسرائیل میں ایک افطاری کی پارٹی بنائی گئی جس میں انہوں نے عرب کے کچھ لوگوں کو انوائٹ کرنے کے ساتھ ساتھ انڈیا سے بھی لوگوں کو انوائٹ کیا۔ بہت سارے فلسطینیوں کا خون بہایا ہے، تو وہاں پر یہاں کے لوگ تو جانے نہیں والے تھے، تو انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا۔ اور یہ بات بھی پکی ہے کہ بھارت کے کئی سارے لوگوں اور علماء کو انوائٹ کیا گیا ہوگا اس پارٹی میں، لیکن سبھی نے جانے سے انکار کر دیا۔ ہم اسے پارٹی کہہ سکتے ہیں، روزہ افطاری تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ بھائی اس قابل بھی نہیں ہے۔ اور اچھی بات تو یہ کہ وہاں پر کوئی بھی مسلمان لیڈر نہیں تھا۔ صاف ظاہر ہے بھائی، جن کے ہاتھ 60,000 مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوں اور جن کے خلاف بھارت میں صرف بولنے سے ہی گرفتاری ہو جاتی ہے۔ اب تو آپ اسرائیل کے خلاف بھارت میں احتجاج بھی نہیں کر سکتے، وہاں پر پابندی لگا دی گئی۔ اگر آپ وہاں سے باہر نکلتے بھی ہیں ان کے لیے تو آپ کو اسی وقت پکڑ کر جیل میں ہی ٹھوک دیا جاتا ہے۔ اب ان کے خلاف آپ احتجاج نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے، کچھ غلط بھی نہیں کر سکتے، تو کم از کم ان کے بلانے پر آپ جا تو نہیں سکتے نا، اتنا تو کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا ہو کہ اسرائیل کے ایمبیسڈر کے بلانے پر ہمارا مولوی، مولانا، مسلمانوں کا مولانا کوئی پہنچ جائے وہاں پر ان کی جو پارٹی ہے اس کو اٹینڈ کرنے، اور خاص کر اس حالات میں جب انہوں نے 60,000 مسلمانوں کو قتل کیا ہوا ہے، ایک لمحہ بھی وہ نہیں بھاتے اس ٹائم میں، پھر کیا ہوگا بھائی؟ آپ اس مولوی کو کون سا لقب دینا چاہو گے؟ بھائی کوئی لیڈر یا پھر عام بندہ لالچ مولچ میں آ کر یہ کام کر دیتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، مطلب اتنا زیادہ حیرانگی نہیں ہوتی۔ لیکن کیا ہو کہ ایک بندہ مولوی ہو اور اس نے پورا کا پورا دین پڑھ رکھا ہو، اسے سارا پتہ ہو، اس کے باوجود بھی وہ ایسی کرتوت کرے، تو وہاں پر بندے کو حیرانگی ہو جاتی ہے۔ یار اسرائیل نے غزہ پر حملہ کیا ہوا ہے اور ابھی بھی کر رہا ہے، ویسٹ بینک پر حملے کر کے اس کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے۔ 60,000 فلسطینیوں کو اس نے قتل کیا ہے۔ بھائی یہ سن کر کسی بھی مسلمان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے غصہ تو پیدا ہو جاتا ہے، اور کچھ وہ کرے یا پھر نہ کرے۔ یار مسلمان کا بھائی تو ہے، ہمدردی تو پیدا ہوتی ہے۔ ابھی اتنا سارا ظلم جو کیا ہے ان لوگوں نے، لیکن انڈیا سے ایک مولوی ہے، آپ اسے انڈیا کے مسلمانوں کا درد نہ سمجھو، وہ پورے مسلمانوں کے لیے ایک درد ہے۔ جب پورے مسلمانوں میں سے کوئی بھی وہاں پر نہیں گیا تو یہ مولوی چڑھ کر وہاں پر پہنچ گیا۔ اس کو کون سا وہاں پر حلوہ پوری نظر آ رہی تھی جو اس کو یہاں پر رہنے نہیں دی؟ بات ہے بھائی، یہ مولوی ہے یا پھر بلا؟ اس کا نام عمیر الیاسی ہے اور یہ انڈیا میں رہتا ہے، مسلمان گنا جاتا ہے، بٹ یہ مسلمان ہے نہیں، کیونکہ جن کے کرتوت ایسے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نہیں، میرے مطابق تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بھائی 60,000 مسلمانوں کو ان لوگوں نے مارا ہے اور یہ چڑھ کر انہی کے گھر ہی پہنچ گیا اور الٹا ان سے محبتیں بانٹ رہا ہے۔ چلو بھائی ٹھیک ہے، یہ وہاں پر پہنچ بھی گیا، اتنا بھی ٹھیک، یہ وہاں پر پہنچ بھی ہے، کم از کم یہ ان سے اتنا تو کہتا بھائی کہ رمضان ہے، تھوڑا ان پر رحم کرو۔ نہیں، اس کو کچھ نہیں کہنا، بس اس نے کوئی حلوہ یا پھر جو بھی وہاں پر دیکھا ہوا تھا اس کے سر پڑ گیا اور پھر فائنل ہمارے مولویوں کا یہ حال ہو رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ میں پھر بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ میں سبھی کی بات نہیں کر رہا، میں ان جیسوں کی بات کر رہا ہوں جو ایسے ہیں۔ بھارت کے اندر جتنا بھی علماء ہیں ان میں سے صرف یہی ایک وید شخص ہے جو اسرائیل کی اس پارٹی کے اندر جا کر پہنچا ہے اور ان کی کٹ پتلی بنائے، اور کوئی بھی وہاں پر نہیں گیا۔ اب اس چیز سے ایک چیز تو صاف صاف ظاہر ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں دھوکہ دینے والوں کی کمی بالکل بھی نہیں ہے۔ مولانا الیاس کے وہاں پر جانے کی وجہ سے یہ بات تو کنفرم ہے کہ ہمارے اندر دھوکہ دینے والوں کی کمی بالکل بھی نہیں ہے، پھر وہ مولوی بھی ہی ہو سکتا ہے، مطلب اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔